بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم سب کو بنام رسول بزرگی دی ہے جن کو تو نے مولا، مثل ان کی میرا دل تو دکھا دے، یا سمیع یا بصیر یا علیم، کرم کر مجھ پہ تو اے رب رحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، اس میں وفا کو، اس میں وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود کو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، خود کو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون سے نہلایا حسین نے، کربلا کو خون سے نہلایا حسین نے، ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں، ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں، سجدہ کیا تو سر کو نہ اٹھایا حسین نے، سجدہ کیا تو سر کو نہ اٹھایا حسین نے، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، اصغر پھول بھی نہ بچایا حسین نے، اصغر پھول بھی نہ بچایا حسین نے، خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے۔
ماشاءاللہ جناب محمد سرور صاحب اپنے مخصوص انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک اہل بیت کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ سامنے عظیم و محتشم ہماری خوش بختی عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری شکیل احمد چشتی صاحب زیدہ شرف ہو، آپ تشریف فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ میں تمام حضرات وہ جو باہر گلیوں میں کھڑے ہوئے ہیں یا برآمدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ برائے مہربانی محفل کی زینت بنے۔ برآمدے میں جتنے بھی دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں برائے مہربانی محفل میں تشریف لائیں، کیونکہ ہم جن کی محفل کے لیے آئے ہیں ہمارا مقصد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک اہل بیت کا ذکر خیر کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا ذکر خیر کرنا۔ تو جتنے دوست احباب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ برائے مہربانی محفل کی زینت بنے۔ اب آپ کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کرنے کے لیے جناب میں دعوت دوں گا محمد نثار اتاری صاحب کو، وہ آئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک اہل بیت کا ذکر خیر کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا ذکر خیر کر کے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات بابا سے بلند درود پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پہ کچھ زبانوں میں سب مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ، سب مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا ایک ربائی تو آغاز۔ کیا زینب پاک رسول تائیں تیرا کھٹن شان نہیں دتا، باویں بازو کلام عباس دے تھے تیرے علم نو ڈھان نہیں دتا، باویں بازو کلام عباس دے تھے تیرے علم نو ڈھان نہیں دتا۔ اساں کم شام دی گلیاں وچ تیرا بھلن قرآن نہیں دتا، باویں لٹ گیا پر اے نانا تیرا کچھ بھی جان نہیں دتا۔ آکو سبحان اللہ۔ حسنین کو پھول زہرا کو کلی لکھتا رہا ہوں، اس کوچے کو جنت کی گلی لکھتا رہا ہوں، چوما ہے فرشتوں نے اسی ہاتھ کو اے حاکم جس ہاتھ سے نام محمد علی لکھتا رہا ہوں۔ سب مل کر پڑھو صلی اللہ علیہ یا امام علی مقام دی شان وچ منقبت۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ آکو سبحان اللہ۔ یا حسین ابن علی
تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ سب مل کر یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو، قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو، چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، سجد میں آقا گئے اور اوپر چڑھنا آپ کا، پھر مصطفیٰ کا سجد سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ ماشاءاللہ جناب نثار اتاری صاحب اپنے مخصوص انداز میں آقا علیہ السلام کی پاک اہل بیت کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ سامعین محترم انتظار کی گھڑیاں ختم، میں ملتمس ہوں عالم نبیل فاضل جلیل سرمائے اہل سنت ترجمان فکر رضا حضرت علامہ مولانا قاری شکیل احمد چشتی صاحب، میں ملتمس ہوں مؤدبانہ کہ آپ اپنے خطاب لاجواب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ آپ تمام حضرات اپنے بیٹھنے کا اپنے جاگنے کا ثبوت دیں، زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہداء کربلا، علماء اہل سنت۔
الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ماشاءاللہ جتنا مجمع ہے اتنی آواز بھی آنی چاہیے. کثیر تعداد میں میرے آقا کے دیوانے بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے صحت دی ہے، وہ دیواروں کا سہارا چھوڑ دیں. بس اللہ اور اس کے اس پیارے محبوب کا سہارا ہمارے لیے کافی ہے. آپ دیواراں کا سہارا چھوڑ کر قریب قریب آ جائیں. یہ خالی جگہ پر فرمائیں، اللہ آپ کی خالی جھولیوں کو پر فرمائے. ماشاءاللہ محبت کے ساتھ بیدار ہو کر بآواز بلند مصطفیٰ کریم کی برگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پڑھئے بآواز بلند الصلاة والسلام علیکہ یا یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان
حسینی ہے. جو جو حسینی بیٹھے باواز بلند پڑھیے. یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے, یہ دل بھی حسینی, یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. تو مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے. تو مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے. کیا ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے. ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسین. رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے میں. اللہ آپ کی محبتیں قبول فرمائے. ساؤنڈ بھی لاجواب, آپریٹر بھی لاجواب, اور مجمع بھی لاجواب. سب حضور کے دیوانے بیٹھے ہیں, ذرا باواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ. رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے میں. ممبر بھی حسینی ہے, آذان بھی حسینی ہے. ممبر بھی حسینی ہے, آذان بھی حسین ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. جبریل جھلاتا ہے حسنین کے جھولے کو. جبریل جھلاتا ہے حسنین کے جھولے کو. لگتا ہے کہ آقا کا دربار بھی حسینی ہے. لگتا ہے کہ آقا کا دربار بھی حسین ہے. لگتا ہے کہ آقا دربار بھی حسین. اور گرنے نہیں دیتا ہے کاندھوں سے نوازوں کو.
زور لا کے آپ کو ایک دفعہ سبحان اللہ. گرنے نہیں دیتا ہے کاندھوں سے نوازوں کو. کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے. کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی. اور آفت تفسیر صاحب اب جو میں شعر پڑھنے لگا مجھے یہ یقین ہے کہ جو ابھی تک نہیں بولا اب وہ ضرور بولے گا سبحان اللہ. ضرور بولے گا سبحان. اور شعر سماعت فرمائیے. نسلوں سے غلامی کا اعزاز میسر ہے. توجہ میری طرف. گرمی اتنی نہیں ہے جتنی تو سو منا لیں. موسم بڑا خوبصورت ہے. ذرا سینے دا زور لے کے قاری آکھو سبحان اللہ. بس ٹھیک ہے پنکھے نو چھوڑ دیو ہون 2 منٹ بیٹھ کے تے ذکر حسین سنو. توجہ میری طرف. نسلوں سے غلامی کا اعزاز میسر ہے. میرا باپ بھی حسینی ہے اور ماں بھی حسینی ہے. میرا باپ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. نسلوں سے غلامی کا اعزاز میسر ہے. میرا باپ بھی حسینی ہے اور ماں بھی حسینی ہے. میرا باپ بھی حسینی ہے اور ماں بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد میرے انتہائی عزت و تکریم دے لائق خطیب بے بدل نازش اہل سنت سرمایہ اہل سنت پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ حافظ قاری شوکت علی سعیدی صاحب خطیب جامعہ مسجد حاضر دیگر میری جماعت مقتدر علماء کرام حفاظ کرام ثنا خنانن شیری لسان میرے بزرگوں نوجوان بھائیوں عزیز بچوں خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے جس نے مینوں اور آپنوں زندگی دے چند سانس اپنے مقدس گھر دے اندر مل بیٹھ کے ذکر شہداء کربلا کرن دی سعادت نصیب فرمائی. رب قدیر میری آپ دی اس حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے. جتنے بھی میرے اور آپ دے سانس اس بابرکت محفل دے اندر گزرن اللہ کریم ساڑیاں گناہاں دا کفارہ بنائے
روز قیامت سارے نو اللہ اپنے محبوب دی شفاعت نصیب فرمائے۔ آج دی محفل دی صدارت فخر و سعادت آل نبی اولاد علی جگر گوشہ شیخ القرآن والحدیث قبلہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب محتمم جامعہ اسلامیہ غوثیہ تلہ گنگ روڈ چکوال اب فرما رہے نے آپ ہی جلد محفل اندر جروا فرما ہونے والے نے اور خطیب پاکستان مناظر اسلام حضرت علامہ قاری عبدالحمید چشتی صاحب آپ خانے وال آپ ہی تشریف لا چکے نے اور تھوڑی دیر تو بعد آپ ہی محفل اندر جلوہ فرما ہوں گے۔ اس موسم دے اندر شدید بارشاں نے سیلاب دی صورتحال ملک دے اندر اور میں جدوں گاؤں دے اندر داخل ہویا ویکھیا بہت سارے ایسے لوگ نے جنہاں دے مکان گر چکے نے، لیکن میں سلام پیش کردہ تساں دی محبت نو تساں دے پیار نو کہ اس حالات دے باوجود تساں ذکر حسین دی محفل نو نہیں چھوڑیا۔ میں تمام بزرگاں بھائیاں نو اور بالخصوص انجمن نوجوان اہل سنت فکر رضا آپ نو دل دیا تھا گرائیاں تو مبارک صد مبارک پیش کردہ۔ اللہ آپ حضرات محبت آپ دا خلوص آپ دا پیار قبول فرمائے اور اس مقدس ذکر دا صدقہ اللہ کریم سنو اپنے عذاب تو محفوظ فرمائے۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کر رہا وقت چونکہ قلیلے تے جڑا ٹاپک میں چھوڑیا ہے بڑا طویل ہے، کئی گھنٹے الحمدللہ اس ٹاپک تے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں جو قبلہ قاری صاحب نے حکم فرمایا اس کی تعمیل کروں گا اور اپنے ٹائم تے انشاءاللہ میں گفتگو اپنی سمیٹاں گا۔ لیکن آپ حضرات تک میری ایک کوئی گزارش ہے، تعلق تے تساں دا میرا بڑا پرانا ہے، میں نے وہ بھی محفل یاد ہے جدوں حافظ تفسیر صاحب نے پہلی دفعہ میں نے اس گاؤں دے اندر بلایا سی، وہ بھی بڑا روحانی اور پیارا ماحول سی، اور اس تو بعد بے شمار دفعہ آپ دے گاؤں دے اندر میری حاضری ہوئی، آپ دیاں محبتاں آپ دا پیار ہمیشہ میرے نال رہا، اللہ آپ نو ہمیشہ سلامت رکھے۔ میں ایک ربائی تے دیکھنا چاہنا کہ آپ کس قدر ذکر امام پاک سنن واسطے بیدار بیٹھے ہو۔ چمن ہے دین پیغمبر تو حسین مالی ہے، تھوڑا جا پیار نال بولو، یہ ذکر اتنا آلہ ہے اس کو سنن واسطے دل بھی تے دماغ بھی یہ حاضر رکھنا پوے گا تے بیدار ہو کہ ایک باری کھڑکیا کو سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ چمن ہے دین پیغمبر تو حسین مالی ہے، حسب بھی عالی ہے اور نسب بھی عالی ہے، حسب بھی عالی ہے اور نسب بھی عالی ہے، یہ کرامت ہے یقیناً شہید اعظم کی، حسین نام کروڑوں اور یزید خالی ہے، خالی ہے، حسین نام کروڑوں یزید خالی ہے۔ اور قبلہ علامہ صاحب اس راہ سے واقف ہیں، زمانے والے سارے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، اس راہ سے واقف ہیں، زمانے والے سارے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، اے شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ اللہ جو آیا مقدسہ میں تلاوت کی تھی، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت تے قادر ہے، اللہ ہر چاہت تے قادر ہے۔ شیئن مصدر ہے جس کا معنی ہے چاہنا، اس نے جو چاہا یا جو چاہے گا ہر چیز کے وہ قادر ہے، ہر ناممکن کام نو اللہ کریم ممکن بنا دیندہ ہے۔ تیرا میرا جسم ناممکن سی، اللہ
اللہ دی قدرت نال ممکن ہو گیا، اس کی قدرت کاملہ دے نال ممکن ہو گیا۔ میرے بھائیو اگ جل رہی ہوئے، کوئی چیز اس کے اندر ڈالو، اگ اس میں جلا دیں دیئے، ساڑ دیں دیئے، لیکن اگ دے اندر جدو اللہ دے سونے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ پہنچے، اوہی اگ اللہ دی قدرت کاملہ دے نال گلزار بن گئی، اگ گلزار بن گئی۔ اللہ کریم نے فرمایا اگ تیرا کم ہے ساڑ دینا، تیرا کم ہے جلا دینا، لیکن آج میرا حکم ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے اگ میرے ابراہیم تے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ پپلی شریف والو اللہ دی قدرت کاملہ نال اگ جلدی رہی، شولے بھڑکتے رہے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ بڑے اطمینان دے نال، بڑے سکون دے نال اپنے رب دی تسبیح پڑھ دے رہے۔ چھری دا کم میں کٹ دینا، جس تے اتے رکھ کے چھری چلائی جائے، چھری اس نے کٹ دیں دیئے، مگر ایو چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام دے نرم و نازک گلے تے 70 مرتبہ چلائی جان دیئے، چھری کٹن دا نام تک نہیں لین دی۔ میرے بھائیو اس دی قدرت کاملہ دیکھو، خلیل کہہ رہے نے کٹ دے، جلیل کہنے نے مد کٹنا، مد کٹنا۔ اس دہاڑے رب فرمایا 70 بار چھری نو ختم کرے ساں، جے تو کٹیا اسماعیل نبی نو، جے تو کٹیا اسماعیل نبی نو۔ میرے ویرو طوفان آ جاندہ ہے، ہر چیز غرق ہو جاندی ہے، تباہ ہو جاندی ہے، مگر جدوں طوفان نو آیا ہر چیز تباہ ہو گئی۔ اللہ دی قدرت نال نو علیہ السلام دی کشتی سلامت رہی، ہر چیز غرق ہو گئی، نو علیہ السلام دی کشتی سلامت رہی۔ ابراہا 900 ہاتھی لے کے بیت اللہ تے حملہ کرن واسطے آیا۔ اللہ دی قدرت کاملہ دیکھو کہ ابابیلاں دے نال اللہ کریم نے سب تو بڑے جانور نو صفحہ ہستی تو مٹا دیتا۔ اے اس دی قدرت کرشمائیں پپلی شریف والو، میرا اللہ قادر مطلق ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ جدو اللہ کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نارے نمرود تو بچا سکتا ہے، کیا خالق کائنات اپنے محبوب دی آل دے خیمیاں نو یزیدیاں دی آگ تو نہیں سی بچا سکتا؟ توجہ میری طرف۔ جدو اللہ کریم حضرت اسماعیل علیہ السلام دا گلا چھری تو بچا سکتے نے، کیا معصوم علی اصغر نو تیران دی بارش تو نہیں سی بچا سکتا؟ اللہ کریم نے اپنا گھر بچان واسطے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ اللہ کریم اپنے محبوب دی آل نو بچان واسطے اپنی قدرت کا اظہار نہیں سی فرما سکتا؟ اللہ کریم نے نوح علیہ السلام دی کشتی نو طوفان تو محفوظ رکھیا، کیا اپنے محبوب دی آل نو یزیدیاں تے طوفان تو نہیں سی بچا سکتا؟ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ بچا سکتا ہے۔ اگر ایک کیا جائے کہ نہیں سی بچانا چاہتا، اے تے ظلم ہے۔ اللہ اپنے بندے تے ظلم نہیں فرماندہ، ان اللہ لیسا بظلام للعبید، اللہ اپنے بندے تے ظلم، اچھی بولو، اللہ اپنے بندے تے ظلم نہیں فرماندہ۔ اگر ایک کیا جائے بچانا چاہتا سی تو پھر بچایا کیوں نہیں؟ توجہ میری طرف۔ اے خالق کائنات، کیا معصوم علی اصغر دا نرم و نازک گلا اسماعیل علیہ السلام دے گلے تو نازک نہیں سی؟ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام دا گلا حضرت ابراہیم علیہ السلام چم دے رہے، حسین پاک دا گلا مصطفیٰ کریم چم دے رہے، معصوم علی اصغر دا گلا حسین پاک چم دے رہے۔ اگر کعبہ عظمت دا مرکز ہے تے کیا آل رسول دی عظمت گھٹ سی؟ ابن ماجہ دی حدیث، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اے کعبہ میں نو قسم رب ذوالجلال دی جس نے قبضے قدرت اندر جانے، اے
کعبہ تیرے نالوں ایک بندے مومن دی شان زیادہ ہے، بندے مومن دی شان زیادہ ہے میرے بھائی۔ اگر ایک بندے مومن دی شان کعبۃ اللہ تو زیادہ ہے تے جس تے صدقے کعبہ شریف دی حرمت بچی اس ہستی دا مقام کیوں رہے گا؟ اے کعبہ دی حفاظت کرن والے خالق کائنات، تو اپنے محبوب دی آل دی حفاظت کیوں نہیں فرمائی؟ فرمایا کیا تساں قرآن نہیں پڑھیا؟ تھوڑا جا بولو۔ خالق کائنات نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ رب العالمین کسی نفس نو اس دی وسعت تو باہر اللہ تکلیف نہیں دیندا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود اندر جل جاندے، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری دے نال ذبح ہو جاندے، اس ساری کائنات واسطے سنت بن جاندا، پھر تساں نو بھی سنت ادا کرنا پہ جاندی، چونکہ میرا حکم ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم دی اتباع کرو، ملت ابراہیم دی اتباع کرو، پھر تسانو بھی یہ سنت ادا کرنا پہ جاندی۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دی چھری دے نال ذبح ہو جاندے، آج عید موقع تے تسی جانور ذبح کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت یاد تازہ کر دے ہو، پھر تسانو اپنے بچیاں تے گلیاں تے چھریاں چلانیاں پہ جاندیاں، اپنے بیٹیاں تے گلیاں تے چھریاں چلیاں پہ جاندیاں۔ اے تساں دی وسعت تو باہر سی، تساں دی طاقت تو باہر سی، میں ایک صرف قلب دے اندر وسعت پائی، او قلب امام حسین سی، او قلب امام حسین سی، جس کے سامنے سارا کنبہ قربان ہو گیا، جس کے سامنے سارا قربان شہید ہو گیا، لیکن امام حسین نے واویلا نہیں کیتا، بے صبری دے جملے زبان تے نہیں لے آئے، بلکہ کوئی شکوہ نہیں کیتا، ایو کیا کہ جنہ دکھاں وچے سونا دل بر راضی، تے سکھ انا تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہنے پیارے۔ پپلی شریف والو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو، آپ نے اپنی ماں دی تربت انور نو چھوڑنا تے برداشت کر لیا، اپنے بھائی حسن پاک دے قدمہ نو چھوڑنا تے برداشت کر لیا، اپنے نانا جی دا روز اقدس چھوڑنا تے برداشت کر لیا، مدینہ المنورہ او مقدس شہر جتھے میرے امام پاک دی ولادت باسعادت ہوئی، جنہ گلیاں اندر حسین اپنے نانا جی دے کندھے تے چڑھ کے سواریاں کردا رہیا، حسین انہاں گلیاں نو چھوڑنا تے برداشت کر لیا، مکہ المکرمہ جیسا شہر چھوڑنا تے برداشت کر لیا، سفر دیاں تکلیفاں برداشت کر لیا، اپنے جوان بھتیجے حضرت امام قاسم دی پیشانی دے اندر پرچھا تے برداشت کر لیا، علی اکبر دے سینے دے اندر بھالا تے برداشت کر لیا، اپنے بھائی عباس تے بازو کٹے ہوئے ویکھے برداشت کر لیا، معصوم علی اصغر دے خشک حلق دے اندر تیر پہ وسط ہونے تے برداشت کر لیا، سیدہ سکینہ نو یتیم ہونے تے برداشت کر لیا، اپنی بہن ثانیہ زہرا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نا انہاں نو اٹھان دیا ننگیاں پشتہ تے بٹھانا اے تے برداشت کر لیا، اپنا سر نیزہ دی نوک تے چڑھانا تے برداشت کر لیا، پر نانے دا دین یتیم ہونے برداشت نہ کیتا،
مقام مصطفیٰ دی توہین برداشت نہ کی تھی یزیدی تے شرابی دے ہاتھ دے اندر زانی تے بدکار دے ہاتھ وچ ہاتھ دینا برداشت نہ کیتا قیامت تک آن والے اپنے نانا جی دے غلاموں نے سبق دے دیتا اپنے نانا جی دے امتیاں نو سبق دے دیتا ہے اے میرے نانا جی دا کلمہ پڑھن والو اے میرے نانا جی دے امتیو آل رسول دے محبت دے دم بھرنے والو جدوں کسی دے ہاتھ وچ ہاتھ دے لگو جدوں کسی نے اپنا خلیفہ بنان لگو اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کیا اے شریعت مصطفیٰ دا باغی تے نہیں ہے کیا اے شرابی زانی بد کردار تے نہیں کیا اے مصطفیٰ کریم دی سنتوں دا قاتل تے نہیں اگر شریعت مصطفیٰ دا باغی ہے اگر اس کا کردار یزیدی ہے پھر حسین دا پیغام ہے کہ سر دے دینا ہاتھ نہیں دینا جڑا جاگ رہے ہو بولو ذرا سبحان اللہ سر دے دینا ہاتھ نہیں دینا قبلہ علامہ صاحب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت اس بات دی بین دلیل ہے کہ خلافت ثلاثہ حق سی خلافت ثلاثہ حق سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت حق سی اگر حق تے نہ ہوندی تے علی شیر خدا جو رب دا شیر نے وہ کدے خاموش نہ رہندے کدے خاموش نہ رہندے اے خلافت ثلاثہ دے انکار تے علی پاک دی توہین ہے نا انہاں دی جرت اور بہادری دی توہین ہے یزید حق تے نہیں سی حق تے نہیں سی نا حسین پاک اپنے معصوم بچے لے کے پردے دار بیبیاں لے کے تے میدان وچ آ گئے دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا حسین دے قلب دی وسعت تو صدقے جاواں حسین دے صبر تو صدقے جاواں حسین دے حوصلے تو میں صدقے جاواں انجمن نوجوان اہل سنت فکر رضا والو وہ جو حوصلہ تھا حسین کا نہ دید ہے نہ شنید ہے لیکن زخم جو دیکھے بدن پر کہا یہ عاشقوں کی عید ہے لگے زخم جو دیکھے بدن پر کہا یہ عاشقوں کی او میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام و صفا اور مروہ دیاں پہاڑیاں دے قریب اللہ رب العالمین دے دو نبی موجود نے باپ بھی اللہ دا نبی بیٹا بھی اللہ دا نبی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام جدوں بیٹے دے گلے تے چھری چلان لگے اکھاں تے پٹی باندھ لئی اور دوسری طرف ادھر باپ بھی اللہ دا نبی ہے بیٹا بھی اللہ دا نبی ہے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے بیٹے دے جدائی دن رو رو کے اکھاں دی روشنی ختم ہو گئی اکھاں دی بنائی ختم ہو گئی خالق کائنات نے فرمایا وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ من الخزن فهو قزیم رو رو کے
اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے بے اپنے بیٹے دی طرف پیغام بھیجیا اے یوسف علیہ السلام تیری جدائی دن رو رو کے میرے اکھاں دی روشنی ختم ہو گئی ہے میرا دل بھی زخمی ہو گیا ہے بیٹے نے پیغام بھیجیا تو جو پڑیاں درداں والا تے میں بھی دردوں نہیں خالی لگن زخم جدائیاں والے تے سال کے ہو تیسری طرف ادھر باپ اللہ دا نبی ہے نام حضرت نوح علیہ السلام ہے جدوں بیٹا اکھاں دے سامنے غرق ہون لگا سرد آنکھیں کے گیا ربی انبنی من اہلی اے میرے مولا اے میرا پتر ہے اے میرا بیٹا ہے میرے ویرو آ میدان کربلا دی طرف ادھر نبی نہیں ہے ادھر نبی نہیں ہے نبی دا نواسا ہے اکھاں دے سامنے ایک بیٹا نہیں بیٹے قربان ہو رہے نے بانجے قربان ہو رہے نے بھتیجے قربان ہو رہے نے بھائی قربان ہو رہے نے نہ اکھاں دے بٹی بٹی نہ اکھاں دی بینائی ختم ہوئی نہ کیا ہائے میرے مولا ہائے دی بھی آواز نہیں آئی بلکہ صبر و رضا دے شنشانے ایوں پر گئے خدا بندی دنر التجا کی تھی وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے پپلی شریف والو آج کوئی ممبرات چڑھ کے قرآن پڑھن والا نہ ہوندا آج کوئی مسجدہ وچ اذانہ دین والا نہ ہوندا آج کوئی حاجی نہ ہوندا آج کوئی نمازی نہ ہوندا جے کر ہستی رسول دے دوتر دی جے کر ہستی رسول دے دوتر دی نہ کربلا آن قربان ہوندی جے کر ہستی رسول دے دوتر دی نہ کربلا آن قربان ہوندی نہ حج زکاة نہ نماز روزہ نہ دین اسلام دی شان ہوندی نہ حج زکاة نہ نماز روزہ نہ دین اسلام دی شان ہوندی نہ کوئی ممبرات قرآن پڑھدا نہ مسجدہ وچ آزان ہوندی اے سب صدقہ حسین دے صدقیاں دا نہیں تے ہستی دی ہستی ویران ہوندی حسین پاک زندہ باد نعرے لگ رہے نے سب نے نعرہ لایا نا حسین زندہ باد سب دا ایمان ہے تے یزید مردہ باد وجہ کے یزید دا مشن حصول اقتدار حسین دا مشن رضائے پروردگار حسین دا مشن کیسی حسین دا مشن سی میں رہوں یا نہ رہوں تیری آرزو رہے میں رہوں یا نہ رہوں تیری آرزو رہے وقت نزا اے جان جان تیری جستجو رہے وقت نزا اے جان جان تیری جستجو رہے اس مشن و زندہ کرن واسطے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے تمام رفقا باری باری میدان کربلا در اجازت لے کے جان دینے کئیانو فنار کر کے جامع شہادت نوش کر دینے
امام حسین ہک ہک دا لاشا ویکھ دینے ہک ہک دی لاش نو خاک و خون دے نال تڑپ دے ویکھ دینے تے ایو التجا کر دینے لے ہو مالکا جویں رضا تیری لے ہو مالکا جویں رضا تیری دامن چھاڑ حسین دکھا دیتا سر جائے پر دین نہ جائے ہتھوں اے میں امت نو سبق پڑھا دیتا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو تصویر ماتم بنا کے پیش کرنے والے خطیبوں امام حسین نو بے صبرہ بنا کے پیش کرنے والے خطیبوں حسین پاک دا صبر لوگوں دے سامنے بیان کیتا جائے پانی پانی دی رٹ لگان والو پانی میرے امام تو کوئی ناراض نہیں سی پانی دا تے مسئلہ ہی نہیں سی اصل مسئلے سی دنیا نو پتا چل جائے حسین مقام رضا دا بانی اور مقام صبر دا شہنشاہ پانی دا دے کوئی مسئلہ نہیں سی او میرے نبی دے غلاموں پانی تو حسین دے قدمانوں بوسے دین واسطے ترستا سی میرے ویرو قرآن پڑھ کے دیکھو جدو اللہ دے محبوب بندے نے پانی منگی آئے اللہ کریم نے پانی عطا فرما دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم واسطے پانی منگی آئے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سنو اللہ دا مقدس کلام فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا اللہ کریم نے فرمایا پتھر تیاسا مبارک مارو پانی دے 12 چشمے جاری ہو گئے پپلی شریف والو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم واسطے پانی دے 12 چشمے جاری ہو گئے اے خالق کائنات موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو پانی مل گیا ہے تیرے محبوب دی آل میدان کربلا اندر پیاسی تڑپ دی رہی اے مولا تیرے محبوب دی آل نو پانی کیوں نہیں ملیا فرمایا میں قادر مطلق ہاں اگر میں چاہوں تے پانی عطا فرما سکتا ہوں لیکن وجہ ایسی کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی منگیا سی حسین نے پانی منگیا نہیں سی پانی منگیا نہیں سی حسین دا مشن ایسی کہ جی میں پیارا راضی ہووے تو مرضی لوڑے سجنے دی جے مرضی تو اپنی لوڑے تے اے گل کدے نہیں بنے دی حضرت ایوب علیہ السلام نے پانی منگیا حضرت ایوب علیہ السلام نے پانی منگیا اور سنو اللہ دا قرآن جڑے قرآن آل پیار کر دے اپنی اچھی بولو سبحان اللہ اے انتظامی معاملات کے چل دے رہے تھوڑا دھیان میری طرف ہونا چاہیے آؤ عالم تصور اندر کربلا چلو اچھی بولو ذرا سبحان اللہ حضرت ایوب علیہ السلام نے پانی منگیا خالق کائنات نے فرمایا ارکد برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب اللہ رب العالمین نے فرمایا زمین تے پاؤں مبارک مارو پانی دا چشمہ ٹھنڈا بھی تے مٹھا بھی نہان واسطے بھی تے پین واسطے بھی اگر غسل کرو گے باہر دیاں بیماریاں اگر پانی پیو گے تے اندر دیاں بیماریاں ختم ہو جان گئیاں اے رب قدیر حضرت ایوب علیہ السلام نو پانی مل گیا حضرت امام حسین نو پانی کیوں نہیں ملیا فرمایا وجہ سی ایوب علیہ السلام نے پانی منگیا سی حسین نے پانی منگیا نہیں سی
حسین دسنا چاہتے ہیں لوگوں میں منگتا حسین نہیں ہوں، میں گداگر حسین نہیں ہوں، میں ساقی کوثر دا نواسا حسین۔ اگر توجہ ہوئے تو بڑی خوبصورت گل تو ایمان و تازہ کرنے والی سنا دیا کہ بلا حضور اے ساڑھے ضلع چکوال دی تحصیل چوہا شیدن شاہ، چوہا شیدن شاہ، اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھو نا افسر، جدوں حضرت بابا سید سیدن شاہ شرازی حسین باغ دا بیٹا جدوں آپ تشریف لے آئے نا چوہے دے علاقے دے اندر، آپ نے دین دی تبلیغ دا کم شروع کیتا۔ بڑی توجہ دے نال گل سن، بڑی توجہ نال تبلیغ دا کم شروع کیتا۔ ہندوؤں نو بڑی تکلیف ہوئی، یار اس بابے نے اللہ دی وحدانیت مصطفیٰ کریم دی رسالت دا ڈنکا بجانا شروع کیتا، لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک کوئی چشمہ سی پانی پین دا کٹاس دے اندر، ایک کوئی چشمہ جتھوں لوگ مل کے پانی پین دے سن، چوئے دے بھی تے کٹاس دے لوگ پانی پین دے سن۔ انہاں کہن کرو بابا سیدن شاہ شرازی دا پانی بند کر دیں، انہوں تکلیف پہنچاؤ تاکہ بابا تو نس جائے۔ زور دی نماز دا ٹائم آیا تے بابا جی مشکیزہ لے کے تے چشمے تے تشریف لے کے اگے ہندو تیار کھڑے سے، انہاں کیا بابا تینو اجازت نہیں، تو پانی نہیں پی سکتا۔ بابا جی نے فرمایا یار اے چوہا ساجا ہے، تسی بھی پیو، اسی بھی پانی پی رہے ہیں، سنو بھی پین دیو، تے منع نہ کرو نہ کہ نہیں بابا تینو اجازت نہیں، تو نہیں پی سکتا۔ بابا جی نے جدوں اصرار کیتا او نہ مننے تے سید جلال وچ آ گیا۔ حضرت بابا سید سیدن شاہ شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے عصا مبارک پانی دے چشمے دوتے رکھیا، اگے اگے سیدن شاہ شرازی پچھے پچھے پانی دا چشمہ، پچھے پچھے پانی دا چشمہ پیا جاندہ ہے۔ حضرت سید سیدن شاہ شرازی آپ نے مڑ کے دیکھیا، مڑ کے فرمایا اوہ اسلام دا دشمنو، اوہ ہندوو، بابا اپنے حصے دا پانی لے کے ٹر چلی آئے، اگر روک سکتے ہو تے روک لو۔ آج بھی دنیا اس نے چوہا سیدن شاہ دے نام نال یاد کر دینے، آج بھی دنیا یاد کر رہی۔ کلر کہا شریف دے اندر بابا فرید الدین نے چلہ کٹے، جدوں چلہ کٹ کے باہر نکلے تو لوگ ہاتھ بند کے کھڑے رہے۔ بابا جی علاقہ بڑا سونا ہے تے پانی بڑا کڑوا ہے، مہربانی کرو وہ ٹھنڈے تے مٹھے چشمے دے تمام کرو۔ تے بابا فرید الدین نے اپنا عصا مبارک زمین تے گاڑیا نا تے پانی دا ٹھنڈا تے مٹھا چشمہ جاری ہو گیا۔ پپلی والو سید سیدن شاہ شرازی کون ہے؟ حسین دا بیٹا ہے۔ بابا فرید الدین کون ہے؟ حسین پاک دا غلام ہے۔ یہ شان ہے جن کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اگر سید سیدن شاہ شرازی پانی دا چشمہ نہ لے کے جا سکتا ہے، اگر بابا فرید الدین پانی دا چشمہ جاری کر سکتا ہے تو حسین پاک بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا اگر میں حکم دے دیا نہر فرات اپنا رخ موڑ کے خیمے تک آ جائے، اگر میں ٹھوکر مار دیا کربلا چو پانی دے چشمے جاری ہو جان، لیکن مشن پانی نہیں۔ اس گل دن راز کیسی؟ اللہ نے دتا نہیں، حسین نے منگیا نہیں، اللہ دین والا حسین منگن والا، راز کیسی؟ اس راز تو پردہ رومی کشمیر نے اٹھایا۔ فرماتے نے طاقت ہوندیاں زور نہ لایا،
بیٹھے من رضائی پانی باج پیاسے چلے یارو دین دنی دے سائی اللہ میرے بھائی دا سون سلامت رکھے اللہ عزت نصیب فرمائے اللہ اس مجمع نو بھی عزت نصیب فرمائے لطف آرے خدا دی قسم ذکر حسین کر کے طاقت ہوندیاں یارو زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائی پانی باج پیاسے چلے یارو دین دنی دے سائی امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی دنیا دوتے آخری رات ہے آپ نے فرمایا اے میرے خاندان والو میرا جی کر دیا جی بھر کے نانا جی تے درود و سلام پڑھ لے بھی میرا جی کر رہا ہے آج جی بھر کے اللہ کریم دی عبادت کر لویے تلاوت قرآن پاک کر لویے آج رات جی بھر کے سجدے کر لویے میرے بھائیوں اہل بیت اطہار دے خیمے دندر قرآن پاک دی پڑھن دی آواز آ رہی ہے کسی خیمے دندر سورہ یاسین دی آواز کسی خیمے دندر سورہ ملک دی آواز آ رہی ہے حسینی قرآن پہ پڑھ دینے حسینی قرآن پڑھ رہے ہیں رات ساری عبادت اندر گزر گئی 10 محرم دا دن آ گیا ٹائم میرا کلوز رہ گیا 10 محرم دا دن تے قیامت صغرا دا دن آ گیا امام حسین دا ایک جانثار باری باری آندہ ہے اجازت لے کے جاندہ ہے کئینو فنار کر کے تے جامع شہادت نوش کردہ ہے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے چاچو جی دی برگاہ حاضر ہے چاچو جی میں نو بھی میدان وال جان دی اجازت عطا فرما دلان تے ہاتھ رکھے تے آخری جملے سنو امام حسین دی اکھاں چاسو آگئے فرمایا پتر تو صرف میرا بھتیجا ہوندہ تے اور گل سی تو میرے بھائی حسن دی یادگار ہے میں اپنے بھائی دی یادگار نو مٹی دندر رلدہ نہیں دیکھ سکتا بار بار انکار کیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حضرت علامہ قاری محمد نصیر چشتی صاحب ماشاءاللہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمانے امام قاسم نے بار بار اصرار کیتا تے امام پاک نے انکار کیتا دل وچ خیال آیا کہ میرے والد گرامی نے بوقت رحلت ایک تعویز منو عطا فرمایا سی پتر جدوں کو مشکل دی گھڑی آ جائے مصیبتہ وقت آ جائے تعویز کھول کے پڑھ لینا دل وچ خیال آیا اس تو بڑھ کے ہور مصیبت دا وقت کیڑا آ سکتا ہے فوراں تعویذ کھولیا پڑھیا اگلے جملے سنو تے دل تڑپ جائے گا لکھیا ہویا سی بیٹا جدوں تیرے چاچو تے مشکل دا وقت آ جائے اپنی جان اپنے چاچو دے نام تے قربان کر دینا امام قاسم نے تعویذ حسین پاک دی برگاہ اندر پیش کیتا حسین پاک نے پڑھیا فرمایا بیٹا میری طرف اجازت ہے جا اپنی ماں کو بھی اجازت لے لے ماں بھی بات ایسی ماں ہوئے جدو بیٹے نو ویکھیا تو فرمایا قاسم تو اجے زندہ ہے میں تے تیری لاش ویکھنا چاہنی ہاں کہ امی میں جا رہا پر اجازت لین واسطے حاضر ہوئی حضرت امام قاسم نے اپنے ماں دی قدم بوسی کی تھی ماں دی قدم بوسی کر کے آپ جناب والا میدان کربلا دی طرف روانہ ہوئے حضرت امام قاسم دی ماں کہندی ہے قاسم بیٹا ذرا واپس آ جاؤ قاسم واپس آ گئے
اپنے بیٹے دا ہاتھ پکڑیا سیدہ زینب دے خیمے دے اندر لے گئیاں کیا بی بی میرا بیٹا دنیا تو جا رہے آئے آخری لمحات میں میرے بیٹے دے میدان وال جا رہے آئے میں چاہنیاں کہ آخری بار اپنے ہتھاں دے نال میرے بیٹے نو دولہ بنا دے ہو سیدہ زینب نے امام قاسم نو تیار کیتا امام قاسم دی ماں آواز دین دیئے اے امام حسین میں قاسم دے باپ دا امامہ بڑا سنبھال کے رکھی ہویا سی اور نہ میرے بیٹے دے سر دے اتے اے دے والدے گرامی دا امامہ رکھ دے ہو حضرت امام حسین نے حضرت امام حسن دا امامہ امام قاسم دے سر دے اتے رکھیا امام قاسم نو تیار کیتا تیار کر کے میرے بھائیو ہاتھ اندر تلوار پکڑائی امام قاسم نے چچو نو سینے دے نال لگایا اپنی ماں دی قدم بوسی کی تھی میدان کربلا دی طرف روانہ ہوئے فرمایا حل میں مبارزن ہے کوئی میرے مقابلے بچان والا 22,000 دے پسینے نکل گئے کوئی بھی آپ دے مقابلے دندر نہ آیا امام قاسم تلوار لے کے خود انہوں تے حملہ ور ہو گئے آپ دا حملہ سی یا کہہ خدا سی جنہوں انہوں تے نازل ہو گئے آئے دشمن یا صفن الٹا کے رکھ دیتیاں نے ارزق پہلوان انہوں ابن سعد کہندے ہوئے ارزق پہلوان تو یزیدی فوج دا سپہ سلارے 10,000 دینار تنخواہ لیندائے جان اس نوجوان دے مقابلے دندر ارزق پہلوان کہندے میں اس جوان دا مقابلہ نہیں کرنا میری پہلوانی دی توہین ہے ابن سعد کہندہ ہے اپنی پہلوانی تے ناز نہ کر تکبر نہ کر اے نہیں جاندہ شہزادہ کون ہے اے وہ شہزادہ ہے جس دیاں رگان اندر خون حیدری جنبش پہ ماردہ ہے خون حیدری جمعی پہ ماردہ ہے میرے بھائیو عرضہ کے اندر میں نہیں جاندہ میں نہیں جاواں کہ اس نوجوان دے مقابلے دندر میری شازوری دی توہین ہے اگر تو مجبور کر دے میں اپنے چاروں بیٹے باری باری مقابلے دندر بھیج دینا اس نے اپنے چاروں بیٹے باری باری مقابلے دندر بھیجنے حضرت امام قاسم نے انہوں نے واصل جہنم کیتا ہے میرے بھائیو جب اس کے چاروں بیٹے واصل جہنم ہو گئے ارزق پہلوان خود میدان دندر آیا آکے کہندو بچے تو میرے بچے نو قتل کیتا ہے آن میرے مقابلے دندر میں دسا تنو ہمت اور جرت کس نو کہندے نے میرے بھائیو ارزق پہلوان نے تلوار لے رائی امام قاسم نے تلوار لے رائی او کہندے قاسم اے تلوار تو کتھو لے کے آیا ہے اے تلوار میری ہے فرمایا تیرا بیٹا منو تحفہ دے کے گیا ہے فکر نہ کر اس کی شربت دا ذائقہ بھی میں تنو چھکاواں گا تینوں چکاواں گا اور کہنے لگا تو نہیں جانتا میں بہت بڑا پہلوان ہاں بہت بڑا بہادر ہاں عراق دے شام اندر میری پہلوانی دے چرچے نے فرمایا تو انتہائی نا تجربے کار ہے تینوں گھوڑے دی تنگ دا پتہ نہیں ہے تو میرے نال کے مقابلہ کریں گا ارزق پہلوان نے جھک کے گھوڑے دی تنگ نو دیکھے آئے میرے بھائیو امام قاسم نے نعرہ تکبیر بلند کیتا ایک بار دنال میرے بھائیو ارزق پہلوان دا سر تن تو جدا فرما دیتا ایک بار دنال ارزق دا سر تن تو جدا ہو گیا امام قاسم پھر انہوں دیتے حملہ آور ہو گئے آپ نے پھر دشمن یا صفن الٹا کے رکھ دیتیاں نے امام حسین رہتے ٹیلے تے کھڑے ہو کے اے منظر اپنی اکھنال پہ بیک دینے سیدہ زینب آپ خیمے دے دروازے دنر کھڑیاں نے امام قاسم دی ماں مسلح ہوتے بیٹھی ہوئیاں نے قبلہ چشتی صاحب امام قاسم دی نظر فوج ہوتے حسین پاک دی نظر قاسم ہوتے سیدہ زینب دی نظر امام حسین ہوتے قاسم دی ماں دی نظر سیدہ زینب ہوتے اور تھوڑا ٹائم گزریا امام قاسم گھوڑے تو گرے امام حسین ریتے ٹیلے تے گرے سیدہ زینب خیمے دے دروازے دندر گریا قاسم دی ماں سجدے دندر گر گئی مولا تیرا شکر ہے تو میری قربانی نو قبول فرما لے آئے ادھر دشمنے تبڑے بجانے شروع کیتے نکارے بجانے شروع کیتے ادھر صدات خیمے دن قرآن مچ گیا ہے امام قاسم دی ماں کہن دیئے بی بیو رووا نہیں اے جڑے تبلے بج رہے نے اے میرے بیٹے دی موت دے نہیں بج رہے اے میرے بیٹے دی برات دے بج رہے نے امام قاسم دی ماں کہن دیئے امام حسین جاؤ نا آخری بار میرے بیٹے دی لاش مبارک اٹھا کے لے ہو میں اپنی جنتی دولہ دا آخری بار دیدار کرنا چاہنی ہاں حضرت امام حسین میدان کربلا اندر پہنچے ویکھ دیکھی نے
جسم اقدس دے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے نے، کوئی بوٹی کدھر ہے، کوئی بوٹی کدھر ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا قاسم بیٹا میں نو معاف کر دے، میں تیری ماں نال وعدہ کر کے آیا سا، میں وعدہ پورا نہیں کر سکیا۔ لاش مبارک دے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے نے۔ حضرت امام حسین نے اپنی چادر مبارک بچھائی، بوٹیاں کھٹیاں کیتیاں، گٹھڑی بند لئیے، اپنے کندھے تک کے خیمے والا آگئے۔ حضرت امام قاسم دی ماں آپ کہہ دیا مولا ایک میرا ہک قاسم ہے، اگر 1000 قاسم ہوں دے آج ہک کر کے میں تیرے نام تو قربان کر دیں دی، ہک کر کے تیرے نام تو فدا کر تے 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ، پھر بھی ود ود جانا دتیاں ان غازیاں شیر جوانہ۔ ماشاءاللہ میری اور آپ کی خوشبختی پاسبان مسلک رضا مناظر اسلام سرمایہ اہل سنت شہباز خطابت عالم با عمل حضرت علامہ مفتی عبدالحمید چشتی صاحب آپ خانے وال آپ تشریف لا چکے نے۔ اس موسم دے اندر حالات ملکی آپ دے سامنے نے، حضرت کی بہت بڑی قربانی، اللہ قدم قدم تے بے پناہ برکتاں رحمتاں اللہ نصیب فرمائے۔ میں گفتگو اپنی ختم کر رہا، بس آخری پیغام سنو پیغام۔ 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ، تے پھر بھی ود ود جانا دتیاں ان غازیاں شیر جوانہ۔ بیعت یزید قبول نہ کیتی تک آل نبی دیاں شانہ، آدم صبر حسین دا ڈیٹھا وچ کربل دے میدانہ۔ حسین نے اپنے بچے قربان کیتے، بھانجے قربان کیتے، بھتیجے قربان کیتے، سب کچھ برداشت کر لیا، پر مقام مصطفیٰ دی توہین برداشت نہ کی۔ یزیدی اور شرابی زانی دی بیعت برداشت نہ کی تھی۔ میرے بھائیو حسین پاک نے قربانی دیتی کس واسطے؟ دین مصطفیٰ دی سر بلندی واسطے، نظام مصطفیٰ دے نفاذ واسطے، مقام مصطفیٰ دے تحفظ واسطے، نماز بچان واسطے، قرآن بچان واسطے۔ تے پیغام دیتا کہ حسینی او وئیے جیڑا 5 وقت رب دی برگاہ وچ جھکن والا ہے، حسینی او وئیے جیڑا صبر مشکل دی گھڑی آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، صبر دا دامن نہ چھوڑے۔ حسینی او وئیے جیڑا اپنی صبح دا آغاز تلاوت قرآن نال کرے۔ اگر بندہ سارا دن نعرے مارے گلیاں دے اندر جتیاں لا کے کہ میں حسینی ہاں حسینی ہاں، تے قرآن تک کے نہ پڑھ سکے،
انہاں دی حالت دور دی گل ہے حضور تشریف فرمانے گستاخی او لوگ جنہاں نوں لکھ لکھ روپیہ ایک مجلس دا دتا جاندا ہے وہ قرآن تک کے بھی نہیں پڑھ سکتے تک کے بھی وہ لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے میرے بھائیو ظلم دی انتہا ہے پھر دعویٰ حسینی ہوندا جڑا شراب پیوے جڑا بدکاری کرے جڑا زنا کرے جڑا قرآن و سنت مخالف ہے جڑا میرے آقا دی سنتاں دا قاتل ہے وہ یزیدی ہو سکتا ہے حسینی نہیں ہو سکتا حسین نماز والا حسین قرآن والا حسین صبر والا تے حسینی بھی ہو بھئیے جڑا نماز پڑھے قرآن پڑھے تسی ہر سال محفل سجاندے ہو نا ہر سال 15 محرم دا دن ہے تے تمام دوستوں نے مشورے بھی دیتے گئے کہ پروگرام تسی کینسل کر دیو حالات ہی وجہ تو لیکن محبت دیکھو کہ بلا حضور انہاں نوجواناں دی اس گاؤں دے لوکاں دا پیار دیکھو انہاں کہ جی سب کچھ لٹ جائے کوئی گل نہیں لیکن ذکر حسین نہیں چھوڑا مکان گر دینے تے گر جان لیکن ذکر حسین تو بغیر گزارا نہیں ہے اے محبت ہے اے پیار ہے اے اصل حسنیت ہے اے حسینی نے میں ایک آخری گل کر کے اجازت چاہ رہا ہوں خطبات قریشی دے اندر میں گل پڑھی تو سا واسطے تحفہ ہے کہ ہر سال تسی یہ پروگرام کر دے ہو کہ ایک ولی اللہ ہر سال 10 محرم 10 رکعت نماز نفل پڑھ کے نا تے ہر رکعت اندر سورہ فاتحہ تو بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کردہ سی تے اس تا ثواب شہدائے کربلا دی برگاہ اندر پیش کردہ سی امام پاک دی برگاہ اندر پیش کردہ سی سال ہر سال اے سلسلہ پپری والو چلدا رہا ایک دن اس دی قسمت ستارہ چمک اٹھیا خواب دے اندر حسین پاک دا دیدار نصیب ہو گیا جڑا کھڑکیا کہ سبحان اللہ میری دلی دعا ہے اج رات نو اس دی اکھ لگے انہوں حسین تے حسین دے نانے دا دیدار ہو جائے امام پاک دا دیدار نصیب ہو گیا تے ویکھدا کیے کہ حسین پاک نے اپنے دوویں ہاتھ نا اپنے چہرے مبارک دے اوتے رکھے ہوئے تڑپ کے کہندے حضور بڑی مہربانی آپ نے دیدار کرایا بڑی میری تڑپ سی خواہش سی آپ دی زیارت تھی آج آپ نے کرم نوازی فرمائی اپنا دیدار کرا دیتا لیکن مہربانی کرو اپنے چہرے تو ہٹاؤ تاکہ میں جی بھر کے آپ دا مکھڑا مبارک ویکھ لواں آپ دی زیارت کر لواں امام پاک نے فرمایا تے جواب سی لجپال گھرانے دا جواب سی حضرت امام حسین نے فرمایا او میرے دیوانے او میرے غلام ہر سال جوڑا تحفہ تو میں نو بھیجدا ہے او میں نو ملدا ہے ہر سال جے تحفہ تو میں نو بھیجدا ہے نا او میرے کول پہنچدا ہے میں شرم دی وجہ تو اپنے چہرے تے دوویں ہاتھ رکھے ہوئے نے اس وقت تک میں چہرے تو ہاتھ نہیں اٹھاواں گا جس وقت تک میں اپنے نانا جی کو تیری شفاعت نہیں کروا لواں گا تیری شفاعت نہیں کروا لواں گا میرے بھائیو حسین دا مشن سی میں رہوں یا نہ رہوں تیری آرزو رہے وقت نزائے جانے جان تیری جستجو رہے اللہ کریم میری آپ کی حاضری اپنی برگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اللہ پاک سنو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے تلاوت قرآن خود بھی کرو اپنے بچوں بھی اس طرف راغب کرو آج ساڑھے بچے بھڑکتے جا رہے نے اس موبائل نے تے ستیہ ناس کر دیتی ساڑھے نوجوان نسل دی رات 12-1 بجے تک موبائل تے کھڑ دینے لیکن فجر دی نماز واسطے نہیں اٹھتے انہاں تے سختی کرو پابندی کرو اے تساں کول روزے قیامت سوال ہوئے گا اولاد دے بارے پوچھا جائے گا انہاں دی اچھی تربیت کرو قاری صاحب کول اپنے بچے بھیجو ایک تلاوت قرآن پاک انہاں کول سکھن پڑھن قرآن مجید انہاں کو دین سکھن اللہ پاک سب نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ